اللہ کو اپنی مشکلات سناؤ، وہی تو تمہاری فریادیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو کیا آپ کو کسی سے ڈر لگے گا؟ کہ کسی کا خوف آپ کے دل میں آئے گا کہ آپ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ تو اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ ہمارے پروٹیکٹر ہے۔ اگر تمام لوگ یہ یقین رکھیں کہ اللہ صرف ہماری مدد کرتا ہے اور تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اتنی ہی آپ کی مدد کرے گا جتنی کہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرنا شروع کر دو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرُزِقْتُمْ كَمَا تَرْزَقُ الطَّيْرُ، تو تمہیں اس طریقے سے رزق عطا کیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، وہ صبح صبح نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور اگر تم واقعی صحیح معنوں میں توکل کرو اللہ پر جس طریقے سے توکل کرنے کا حق ہے کہ اللہ تو ہر اس طریقے سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے نا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ایک دوسرے کو روزی پر زیادتی دے رکھی ہے۔ یعنی کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور غم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والا مسلمان اگر کسی بھی پریشانی صورتحال سے دوچار ہو تو اسے پوری بصیرت سے برداشت کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، پریشانی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں پہنچ سکتی۔ پھر کیا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو بھی غم پہنچا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کی کوئی مشیت چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر انسان کو کیا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے چھٹکارے کی شکل بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آزمائشوں، مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے اور پھر رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی کی بدولت انسان کا دل مضبوط، بصیرت اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب انسان بھٹکنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو صراط مستقیم کی توفیق دیتا ہے۔ اور پھر جس نے تقوی اختیار کیا تو اس کے لیے راستے ہی راستے ہیں، اور جس نے پھر اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار رزق عطا کیا۔ اگر ہم پر آزمائش کا وقت آ جائے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے دور نہیں ہونا اور پھر امید بھی صرف اللہ سے لگانی ہے۔ اور جو ہم لوگوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنی باتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور جو مزہ پھر اپنے رب کے ساتھ ڈسکس کرنے میں ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی جو بگڑی ہوئی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنانی ہے۔ اللہ سے بات کریں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، اپنی مشکلات بتائیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو تو آلریڈی ہی سب کچھ پتہ ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہو، اللہ آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ کے آگے رو کے، اللہ سے گر گڑا کر اپنی بات منوائیں۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اے اللہ تو میری دعا کیوں نہیں سنتا۔
اللہ کی رحمت ہی ایک مسلمان کی سب سے مضبوط جائے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے کس بے قرار کی دعا کو سنے، کون ہے جو اس کی سختی کو دور کرے۔ یعنی وہ اللہ ہی ہے، جب اس کو مشکل کے وقت پکارا جاتا ہے اور مصیبتوں کے وقت جب اس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، جب بھی انسان پر کوئی مصیبت، غم، پریشانی آتی ہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، بلکہ اسی سے مانگنا چاہیے اور ہر پریشانی میں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی اس سے مانگا جائے وہ دیتا ہے اور ہر جائز درخواست پوری کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اعلان کر رکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ ہر پکارنے والے کی پکار کے قریب ہے، جب کبھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کی بھلائی کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر کیا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک جگہ اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کا توکل کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ دل جو توکل کی دولت سے مالا مال ہو، اس میں وہم، غم اور پریشانی جگہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ایسا آباد دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام معاملات کا پتہ ہے، اور یہی بات سوچ کر وہ مطمئن رہتا ہے اور پریشانیوں سے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بچے، جب تو سوال کرنا چاہے تو فقط اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اور جب تو مدد طلب کرنا چاہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے ہی مدد طلب کرنا، اور یاد رکھنا اگر پوری امت مل کر تجھے فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی مگر وہی رب جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت مل کر تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ کی مدد اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ پر یقین کیا ہے؟ یقین جو ہے وہ ایک منزل ہے، اور یقین علم کا پختہ راستہ ہے۔ جس کو یقین مل گیا اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور پھر قرآن میں ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنے حالات سے نا امید ہو سکتے ہو، اپنے اعمال سے نا امید ہو سکتے ہو، لیکن اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہیں تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ اور پھر سورہ یوسف میں آتا ہے نا وَلَا تَعِسُوا مِن رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میری رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہوگی اور جن کے اندر تقوی نہیں ہوگا،